بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے وقت قبول فرمائے۔ تو آج نئی صورت کا آغاز کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم صدق الله۔ الف لام میم حروف مقطعات جن کا اللہ کے سوا کوئی ان کا مطلب نہیں جانتا۔ تنزیل الکتابی، نازل کردہ ہے یہ کتاب، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے۔ ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، افطراہ، کیا اس نے گھڑ لیا اسے، یعنی وہ کافر کہتے ہیں کہ مشرک کہتے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے۔ بل هو الحق، بلکہ وہ حق ہے، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں یا خبردار کریں، قومن، ان لوگوں کو، ما آتاہم، نہیں آیا ان کے پاس، من نذیر، کوئی ڈرانے والا، من قبل کا، آپ سے پہلے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، فی 6 ایام، 6 دنوں میں، ثم استوى، پھر وہ استوا ہوا، علی العرش، عرش پر، ما لکم، کیا ہوا، کیا مالکم، کیا ہوا تمہیں، من دونی، ان کے سوا، مالکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من دونی، اس کے سوا، من ولی، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ افلا تتذکرون، پس کیا تم تتذکرون، ہدایت حاصل کرتے ہو یا نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یدبر الامر، وہ تدبیر کرتا ہے، یعنی کہ وہ تدبیر کرتا ہے ہر معاملے کی، من السماء، آسمان سے، الی الارض، زمین کی طرف، ثم، پھر، یعرج الی، پھر وہ چڑھتا ہے اس کی طرف، یعنی وہ معاملہ چڑھتا ہے اس کے، فی یومن، ایک ایسے دن میں، کان مقدار ہو، جس کی مقدار ہے، 1000 سنہ، 1000 سال، مما تعدون، جس طرح تمہاری گنتی کے حساب سے، جب تم گنتے اس کے حساب سے 1000 سال۔ ذالک، یہ ہے عالم الغیب، یعنی ہر چیز کا جاننے والا، غیب کا جاننے والا، وہ شہادت، ظاہر کو بھی اور پوشیدہ کو بھی، العزیز الرحیم، بہت غالب اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو الحمدللہ، آج اللہ کی توفیق سے ہم نئی سورہ سجدہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور ہم بھی اس پہ صحیح طور پہ ہمیں سمجھا بھی دے۔ تو الف لام میم، جیسے کہ ہمیں پتہ ہے، حروف مقطعات ہیں، جس کا لا
اللہ عالم مراد، یعنی کہ اللہ ہی جانتا ہے اس سے کیا مراد ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جو نازل کردہ ہے یعنی جس میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ کتاب آیت میں بتائی یہ دو باتیں بتا دی گئی ہیں۔ پھر دیکھ کہ آج یہ جو سورہ سجدہ ہے اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ اتنی اہم صورت ہے کہ ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی آ، فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری میں سورہ دہر کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور سونے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ یہ سورہ سجدہ اور سورہ ملک اس کی بھی آپ ہمیشہ ہی تلاوت کر کے سویا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے۔ تو ان کی اتنی اہمیت ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو جس طرح کے سورہ مکہ کی جتنے بھی صورتیں ان کا موضوع رہا ہے توحید آخرت اور رسالت کے متعلق، تو وہی انہیں کی اس سورہ میں انہیں کے شبہات کو رفع کرنا ہے، اور ان تینوں حقیقتوں پر ایمان لانے کی دعوت دینا ہے، یعنی کہ کفار مکہ کو اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے تنزیل میں کتاب لا ریب، یہ جو کتاب ہے نازل کردہ ہے لا ریب رب العالمین سے، جس میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ اس میں بتایا گیا، یہ دو اس میں آیت میں دو چیزیں بتائی گئی، ایک ہے کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے، دوسری اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ کوئی شک نہ ہونے سے مراد یہ بھی کہ اس میں بیان کردہ ہر بات یقینی ہے، کسی بات میں ایک شک کی گنجائش نہیں ہو، اور یہ بھی مراد ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر جیسے بتایا نا، اگر کسی کو شک ہے تو اس کو چیلنج بھی دے دیا گیا ہے کہ اگر تمہیں شک ہو تو پھر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اگر تمہیں شک ہو تو پھر اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ اور سب کو بلا لو اپنے مایتی جتنے، اگر تم سچے ہو تو سورہ بقرہ میں بتا دیا گیا ہے۔ تو اس سے بتا دیا گیا ہے کہ یہ صورت اگر ہے تو اصل میں یہ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، جس کا انہیں پوری مخلوق عاجز ہے، اس کا کوئی اس کا مقابلہ کر نہیں سکتا۔ تو یہاں ان کو اصل میں سمجھایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کا حالت یہ تھی کہ وہ کہا کہ ہم یقولون، سب وہ کہتے ہیں کہ کیا اس نے گھڑ لیا ہے، یعنی کس نے کیا، ان کا کفار مکہ کا اصل میں یہ چرچے کیا کرتے تھے کہ یہ شخص بھی عجیب باتیں گھڑ گھڑ کے سنا رہا ہے، کبھی مرنے کی ہمیں خبر دیتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ مٹی میں رل مل جانے کے بعد تم پھر اٹھائے جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا، جنت ہوگی جہنم ہوگی، کبھی کہتا ہے کہ یہ جو دیوی دیوتا ہیں اور بزرگ ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، بس اکیلا ایک اللہ ہی معبود ہے، کبھی کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آسمان سے مجھ پر وحی آتی ہے۔ تو یہ کلام جو میں تم کو سنا رہا ہوں میرا کلام ہے کہ اللہ کا ہے۔ تو یہ باتیں جو وہ اس طرح بتایا جا رہا ہے کہ یہ ان کو یہ جو یعنی تعجب کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام، اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ گھڑ گھڑ کے لیا ہے، یعنی کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ان کے سامنے ایک شخص ہے جس کی زندگی ان کے سامنے گزری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ان کے سامنے گزری، اور انہوں نے آپ کو دیکھا بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری قوم میں سب سے زیادہ راست باز، سب سے سنجیدہ انسان، پاک سے انسان تھے، خود ان کو آپ صادق اور امین کہا کرتے تھے، کبھی انہوں نے جھوٹ بولا نہیں۔ اور جب ان کو یہ دیکھتے تھے کہ یہ ایک دن قرآن کے نازل ہونے سے ایک دن پہلے تک بھی ان کے زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکلے جو اس قرآن کا جو ایک الگ ایک اسلوب ہے، اس کا جو زبان آپ طرز بیان میں ان کی زبان میں اللہ کی یعنی قرآن کی زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کی زبان کتنا فرق ہے، اور یہ وہ دیکھ سمجھا کرتے تھے ہر وہ، کیونکہ وہ عربی زبان سمجھنے والے تھے، ہر چیز کو سمجھتے بھی تھے، وہ سارے لوگ شعر و شاعری بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہاں تعجب میں یقولون، اب تک کہتے ہیں کہ انہوں نے گھڑ لیا ہے، یعنی اتنا یہ بھی اس میں تعجب فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کیا انہوں نے خود نے گھڑ لیا ہے، بل هو الحق من ربک، یہ تو اللہ کی طرف سے حق ہے، یعنی صاحب تھا یہ تو اللہ کی طرف سے حق آیا ہے، حق نازل ہوا ہے۔ یہ تو کہنا ہے کہ یہ اللہ نے گھڑ لیا تو یہ انہوں نے گھڑ لیا تو بہت ہی خطرناک بات ہے۔ تو اسی یہاں لا رہے وفی کہنا بھی کافی سمجھا ہے، اس سے بڑھ کر بھی پھر بھی بتا دی گیا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے حق، اور جو اگر تم ایسا باتیں کرتے ہو تو یہ حق تو تیرے رب کی طرف سے ہے، اور وجہ ہے کہ کیوں بھیجا گیا، وہ الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر، ان لوگوں کو ڈرا دی، یعنی ان کو عربوں کو یہ دین حق سب سے پہلے تو عربوں کو مخاطب عرب ہی ہیں، ان کو ڈرائے، ان کو یعنی مکہ والوں کو ڈرا دیا جائے کہ ما آتاہم، اور وجہ یہ تھی کہ ما آتاہم من نذیر، آپ سے پہلے ان کے پاس بہت من نذیر من قبل کہ اللہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں، ایک ڈرانے والا ان کے پاس نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے پاس کبھی بھی کوئی ڈرانے والا نہیں آیا،
مطلب یہ کہ بہت عرصہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا نہیں، کیونکہ عرب میں جو ہے وہ سب سے پہلے اگر دین حق کی روشنی سب سے پہلے سیدنا ہود اور سیدنا صالح علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچی تھی، جو بہت پہلے گزر چکے. پھر ابراہیم علیہ السلام اور اصل میں اسماعیل علیہ السلام آئے. پھر ان کا زمانہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً 2500 سال پہلے کی بات ہے. اور اس کے بعد جو آخری نبی جو آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس سرزمین میں، تو وہ عرب میں جو ہے وہ شعیب علیہ السلام تھے. اور وہ بھی تقریباً 2000 سال پہلے کہتے ہیں کہ گزرے. تو اتنی طویل مدت سے اس اتنی طویل مدت گزر گئی کہ کوئی آیا نہیں، کوئی نبی نہیں آیا ان کو ڈرانے کے لیے. تو اس کے قوم کو یعنی کوئی متنبع کرنے والا نہیں تھا. تو اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو ڈرائیں، ان کو سمجھائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، اور تو من قبل یا تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں. اگر جب وہ یہ سمجھیں گے تو پھر ہدایت حاصل کریں گے. جیسے کہا جا رہا ہے کہ اس لیے تم ان کو یہ کہو کہ وہ ہدایت حاصل کریں. یہاں مقصد ہدایت، یہاں تاکہ ہدایت حاصل کرے. یا ہتدون کا مطلب ہدایت حاصل کرنا. اس کا ترجمہ کوئی یہ کہے کہ امید ہے کہ شاید، یا شاید کہ وہ میں ہدایت حاصل کریں. شاید تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں کہ جی آپ کی قوم کو ڈرائیں تاکہ اس امید پر کہ وہ ہدایت پا دیں. مگر اللہ تعالیٰ کو تو ہر بات کا علم ہے کہ وہ ہدایت پائیں گے یا نہیں پائیں گے. اس لیے اسے شاید یا امید کہنے کے بجائے کہ اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے کہ یہ تاکہ اللہ تعالیٰ تاکہ اس کو ڈرائیں تاکہ وہ ہدایت حاصل کرے. اور پھر اللہ کی یہاں پہ صفات بیان کر دی گئی کہ اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ الذی خلق السماوات والارض. یعنی یہاں وجہ یہ بتا دی گئی کہ یہ مشرکین کا اصل میں ان کی حال یہ تھی کہ ہر چیز کو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید کی بات کرتے رہتے ہیں، دعوت توحید پہ وہ اعتراض کیا کرتے تھے. ان کو سب سے بڑا جو اعتراض تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے دیوتاؤں اور بزرگوں کی معبودیت سے انکار تھا. کہ وہ یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ دیتے تھے کہ اللہ سے کوئی معبود نہیں ہے، کوئی کارساز، کوئی حاجت روا، کوئی دعائیں سننے والا، کوئی بگڑی بنانے والا، کوئی حاکم، کچھ کوئی بھی نہیں ہے. مگر یہ ان کو کسی کا اختیار ہی نہیں ہے. تو یہاں اسی کے اللہ تعالیٰ بتائیے وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا. تو یہ اللہ تبارک یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدھا سار کے حق میں بیان کے بعد اب یہ اس اہم ترین مسئلے کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس کی دعوت دینے کے لیے سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام رسولوں کو بھیجا گیا. اور وہ اللہ کی توحید اور اس کے دلائل ہیں. چنانچہ وہی بتا دے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جس نے زمین و آسمان اور جو کچھ 6 دنوں میں پیدا کیا. ان سے مراد یہ 6 دن نہیں ہے جو ہمارے 6 دن ہیں، کیونکہ آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے تو ان کا کوئی وجود تھا ہی نہیں. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنی مدت تھی اور کس طرح کے دن ہوا کرتے تھے. اللہ اس سے کیا مراد ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں ان کو بنایا. ثم استوى علی العرش، اور پھر عرش پر استوا ہو گیا. عرش پر استوا سے مراد یہ ہے کہ اصل میں تو سلف و صالحین کا مسلک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر اسی طرح مستوی ہے جس طرح اس کا مقام اعلیٰ اس کے لائق ہے. یعنی کہ وہ ہی جانتے اس کی کس طرح، کیونکہ نہ اس کا کوئی انکار کیا جا سکتا اور نہ اسے کوئی مخلوق کے صفت کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے. یعنی اس پر ایمان لانا تو ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے یا مگر کس طرح ہے اس کی کیفیت کو بیان کی نہیں جا سکتی. کیفیت جیسے امام مالک کہتے ہیں نا کہ یہ تو ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مستوی ہے، مگر کیفیت اس کی یہ مجہول ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کس طرح ہے، کیونکہ کسی مخلوق سے تو اس کی تشبیہ دی نہیں جا سکتی. پھر یہ بتایا جائے ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اور تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوسرا، نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی شفیع، نہ کوئی تمہارا مددگار ہے اور نہ کوئی سفارشی ہے. کوئی اللہ کے سوا کوئی اور ہے نہیں جس کا تم، کیونکہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے جو کچھ کرتا ہے. بالکم من دون ولی واللہ شفیع، اور اللہ ہی ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اللہ کے سوا تو کسی کو اللہ نے کوئی اختیار دیا ہی نہیں کہ جو کوئی اس معاملے میں اس اور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو کوئی اختیار دیا گیا ہو. جس طرح نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا دیا گیا ہے کہ ایک اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے، سب کچھ یعنی کہ تدبیریں سب کاموں کی وہی کرتا ہے، ہر چیز پر غلبہ اسی کا ہے. اس کے سوا مخلوق کا نہ کوئی والی ہے نہ اس کی ذات کوئی سفارشی ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگوں جو اس کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہو، دوسروں پر بھروسہ کرتے ہو، کیا
तुम्हें समझ नहीं सकते कि इतनी बड़ी कुदरतों वाला क्यों किसी को अपना शरीक बनाएगा। वो क्यों कि कोई उसके बराबरी में कोई आ सकता है। मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ही है जो सब कुछ करता है, वही फैसले करता है। सब हर चीज़ की तदबीर वही करता है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के सिवा तो कोई भी नहीं। उस दिन आएगा तो कोई सिफारिश नहीं होगा। कोई सिफारिश के बगैर कर ही नहीं सकता। इसलिए अफला ततज़क्कर, क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते? क्या तुम इतनी बात समझ में आती नहीं है कि जो हर कोई अख्तियार अल्लाह ही के पास, अल्लाह ने किसी को कोई अख्तियार दिया ही नहीं। तो फिर ये किसी और को पुकारने वाली बात कि क्यों नहीं इनके समझ में आती। क्योंकि अगर अल्लाह ही है, अगर वो किसी को अजाब देना चाहे तो उसके मुकाबले में तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। और जो उसको तुम्हें कोई अजाब से छुड़ा ले, या कोई होगा कोई सिफारिश ही नहीं है जो उसकी इस बात की वजह से कोई सिफारिश कर सके। ये बहुत ही गलत नज़रिया है कि अल्लाह से लोग छुड़वा लेंगे और अल्लाह के मुकाबले में कोई खड़ा हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला के सामने तो किसी के बोलने की हिम्मत ही नहीं होगी। जैसे हम आयतुल कुर्सी में पढ़ा है, कोई कोई उसके सामने बोलने की हिम्मत ही नहीं कर सकेगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाइ इला अर्दि सुम्मा यअरुजु इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु अल्फ़ सनतिन मिम्मा तउद्दून। वो हर मामले की तदबीर करता है आसमान से जमीन की तरफ। यानी अल्लाह तबारक व तआला हर मामले की तदबीर, जमीन से हर मामले के आसमान से जमीन तक हर मामले में तदबीर करता है। फिर उस मामले को ऐसे दिन में ऊपर जाता है जिसकी मतलब 1000 साल है, जिसके उसके हिसाब से जो तुम शुमार करते हो। यानी हम जो शुमार करते हैं उसके हिसाब से। तो यहाँ बताया गया है कि इसमें जो तफसीर की गई इसमें है तो मुख्तलिफ, मगर ये कि एक तफसीर तो जैसे है कि अल्लाह तबारक व तआला जो फैसला करवाता है उसे आसमान से ज़मीन की तरफ नाजिल फरमाता है। फिर उसके नाजिल होने की खबर ऊपर की तरफ एक ऐसे दिन में जाती है जैसे मतलब आसमान से ज़मीन पर उतरने और फिर उसकी तरफ चढ़ने के दुनिया के 1000 साल के बराबर है। क्योंकि आसमान और ज़मीन के दरमियान का जो फासला है वो 500 साल का फासला है। तो फिर उतरने और ऊपर जाने का फासला समझो 1000, पूरा 1000 साल हो गया। तो हजार, मगर ये कि ये 1000 साल तो, मगर ये फरिश्ते के लिए इतना नहीं। फरिश्ते के अंदर वक्त एक, उसके लिए तो एक लम्हे का है। यानी वो एक लम्हे में सब कुछ कर दे, वहां से आओ और उसको अल्लाह तबारक ने कोई उसको हुक्म दिया और उसने फौरन पहुंचा दिया। तो ये हमारे हिसाब से तो उतरने और चढ़ने का फासला 1000 साल है। मगर ये एक अल्लाह के लिए, अब उसके लिए कोई मसला नहीं कि फरिश्ते का वजन 500 साल के फासले पर होता है, उसका चढ़ना भी 500 साल के फासले पर होता है, लेकिन वो एक आंख झपके से भी तय कर लेता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फी यौमिन कान मिक़दारुहु अल्फ़ सना मिम्मा तउद्दून, ऐसे दिन में जिसकी मकदार 30,000 है। इसी तरह इब्न कसीर वगैरह भी यही इसी को तरजीह दी है। क्योंकि यौम का मतलब कुरान मजीद में यौम का लफ्ज़ है वो 50,000 साल की मुद्दत के लिए भी आया है, 1000 साल के लिए भी आया है, दुनिया के आम दिनों के लिए भी आया है, और वक्त के छोटे से छोटे एक लम्हे के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। जैसे सूरह रहमान में यसअलु मन फिस समावाति वल अर्दि कुल्लु यौमिन हुवा फी शान, उससे उससे मांगता है जो कोई आसमान जमीन में, हर दिन वो एक नई शान में है। या हर दिन से मुराद हर लम्हा है, यानी हर लम्हा वो एक नई शान में है। तो इसका एक मफहूम यह है कि आसमान और ज़मीन को 6 दिन में पैदा फरमाने के बाद अल्लाह ताला को इससे कोई ला ताल्लुक नहीं हो गया कि उसके चलाने का काम कोई और कर रहा हो, बल्कि आसमान से लेकर ज़मीन तक, बड़े से लेकर छोटे से छोटे तक हर काम की तदबीर वो खुद करता है। और वो अपने हर हुक्म पर अमल की भी मुकम्मल खबर रखता है। और ज़मीन और आसमान के दरमियान 1000 वर्ष के फासले के बावजूद उसका हुक्म से ये सब कुछ चंद लम्हों में हो जाता है। यानी सब कुछ अल्लाह तबारक व ताला लम्हों में कर देते हैं, और हर चीज़ की तदबीर अल्लाह ही करता है। अल्लाह ने किसी को इख्तियार दिया ही नहीं कि कोई और भी कोई उसका कोई और कामों में अल्लाह के किसी और को लगा दिया हो। यहाँ साफ बता दिया गया है कि तदबीर, तो युदब्बिरुल अम्र मिनस समाए, वही तदबीर करता है। तो यहाँ से हम देख लें कि उन जाहिल सूफी और मुशरिकीन का ये रद्द है जो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कोई इस आलम का निज़ाम और इन प्यारों को देकर फारिग हो चुका है, वो सारा निज़ाम वही चला रहे हैं। वो नजरात करने तो अपने बाकायदा अहदे भी बना रखे हैं, जिनके मुताबिक कोई उनका वली कयूम के मर्तबे मर्तबे पर फाइज है, कोई कुतुब है, कोई गौस है, कुछ अब्दाल हैं, कुछ अवताद हैं। और यही हजरात हैं जो दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं। उनके मुताबिक तो उन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी को गौस आज़म यानी सबसे बड़ा मददगार और सबसे ज़्यादा सुनने वाला का ओहदा दे रखा है। ये एक अल्लाह को पुकारने के बजाय ये लोग कभी किसी के मदद को पुकारते हैं और कभी किसी को। दरअसल उनकी गुमराही के पीछे वही फासिद अकीदा है कि जिसकी तरदीद अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में फरमाई है कि जो मालिक लम्हों में 1000 साल के फासलों से हर मामले की तदबीर करता है और उसकी पूरी खबर रखता है,
اس اکیلے کی عبادت اس سے مانگنے کے بجائے اگر کسی ایسے کی بات ہو، اس کی فریاد کیوں کی جائے جس کا کسی کام میں کوئی تدبیر میں کوئی دخل ہے ہی نہیں، نہ کسی کام کی تدبیر میں اس کا دخل ہے، نہ وہ کچھ کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے، پھر بھی اگر اسی سے مانگے جا رہے ہیں تو پھر حالت یہ ہے کہ اگر مانگنے تو پھر اس کے عقل پر ماتم ہی کیا جاتا ہے، اور کیا کیا جا سکتا ہے۔ پھر یہاں پہ بتا دیں کہ ذالک عالم الغیبی، یہ وہی ہے جو ہر چیز کا پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے، کیونکہ وہی ہے جو پروردگار جو اس سارا سلسلہ چلا رہا ہے، اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ جو کچھ ہم تم سے غائب ہے وہ حاضر ہے، ماضی ہے، مستقبل، جو کچھ ہے وہ اسی کے پاس ہے، کیونکہ اسی کے ہر چیز کا علم تو اسی کے پاس ہے۔ یعنی دوسرے جو بھی ہیں ان کے لیے ایک چیز تو ظاہر ہے، تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ان سے پوشیدہ ہیں، فرشتے ہوں، چاہے جن ہوں، یا نبی ہوں، یا ولی اور برگزیدہ انسان، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو سب کچھ جاننے والا ہو۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ اس پر ہر چیز آیا ہے، جو کچھ گزر چکا، جو کچھ موجود ہے، جو کچھ آنے والا ہے، سب اس پر روشن ہے۔ العزیز الرحیم، تو پھر یہ بتایا گیا کہ یعنی کہ ہر چیز عزیز ہے، یعنی کہ ہر چیز پر غالب ہے، کائنات میں کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کے ارادے میں مزاحم ہو سکے اور اس کے حکم سے، حکم کو نافذ کرنے سے کوئی روک سکے، یا ہر شے تو اس سے مغلوب ہے، اور وہ کسی بھی کا اس میں کسی کو اس میں ہے ہی نہیں کوئی اس کے مقابلے کو کوئی موجود بھی ہو۔ پھر وہ رحیم بھی ہے، یعنی کہ سب کچھ غلبے اور قوت کا، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ اپنی مخلوق پر رحیم اور شفیق بھی ہے۔ تو یہ اللہ کی ذات ہے جو سب کچھ کرتی ہے، اس لیے یہ عقیدہ، مشرکوں کا عقیدہ یہ بہت ہی، اور ہمارے یہاں بھی جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پوجتے ہیں یا پکارتے ہیں، ان کا عقیدہ اور ان مشرکوں کے عقیدے میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا۔ وہ بھی اللہ کی ربوبیت کا انکار تو نہیں کرتے تھے، صرف الوہیت وہ بھی مانتے تھے، اللہ کو، زمین و آسمان کو اللہ نے بنایا، اور ہم پڑھ رہے ہیں کہ، اور وہ کہتے بھی یہ تھے کہ ہم تو ان کو، ہم آگے پڑھیں گے اس سورات میں، کہ وہ تو کہتے ہیں ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ تو ہمارے یہاں بھی یہی نظریہ ہے کہ ہم تو ان بزرگوں کو یہ تو ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے نزدیک کر دیں، اللہ ہمارے سنتا نہیں، ان کی سنتا ہے، تو ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، یعنی ہمارے سفارشی ہیں۔ تو یہی نظریہ ہے جو خطرناک، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچائے۔ ایک اللہ پر ایک توحید، اصل تو دین جو آپ یا سارے انبیاء لے کے وہ توحید ہی ہے، توحید پر جو قائم رہے گا، اصل دین پہ اللہ کے پاس دین اس کے ساتھ جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے کہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لیکن جس شخص کے پاس توحید نہیں، اور اگر وہ بہت کچھ بھی لے کے گیا تو وہ اس کے قابل قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ شرک ایسا ایک گناہ ہے جو بخشا نہیں جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو بخش دیں گے سوائے اس کے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر حال میں دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا ہمیں معلوم بھی نہیں، شرک ایسی چیز کا ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہم شرک کر بیٹھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے جو ہم جان بوجھ کے کریں، اور اس سے بچائے جو ہمیں اس کی خبر بھی نہیں۔ تو اللہ تبارک و سب کو محفوظ رکھے، اور ہمیں صحیح علم عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔